جو کام کرنے والا ہے نا، فوکس ہمارا جو ہوتا ہے کوئی ایکچوئل فلا ہے یا پرسیوڈ فلا ہمارا ہے، اس کی بجائے ہمارا فوکس کس پہ ہونا چاہیے کہ بچے کو میں نے ٹرانسفارم کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے اپنے بیہیویئرز کو کیسے ٹرانسفارم کرنا ہوگا۔ آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ پی ٹی ایم پہ گئے ہیں، کیونکہ ریگولر پی ٹی ایم کس طرح کی ہوتی ہے؟ ریگولر پی ٹی ایم پہ جاتے ہیں تو وہ بھی چائلڈ سینٹرڈ ہوتی ہے، اور وہ کیسے ہو رہی ہوتی ہے؟ ٹیچر کہتی ہے کہ جی آپ کا بچہ یہ نہیں کرتا، آپ گھر میں یہ کرائیں، والدین کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو گھر میں یہ کراتے ہیں، آپ اسکول میں یہ کرائیں، دیٹس اٹ۔ نہ ٹیچر اپنے بیہیویئر کے بارے میں سوچتی ہے کہ میری کلاس میں اگر یہ بچہ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے تو میرے کیا کیا ریئیکشنز اور رسپانسز ہوتے ہیں، میں کس طرح سے اس کو اپلفٹ کرتی ہوں، اور یہی بات والدین بھی نہیں سوچ رہے ہوتے بچے کے بارے میں۔ تو ہم اگر امیجن کریں کہ اگر پی ٹی ایم ہو رہی ہے، بچے کی پیرنٹ ٹیچر کانفرنس ہے اور میٹنگ ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹیچر کہتی ہے کہ آپ کے بچے کا فوکس نہیں ہے اور اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو کسی پروگرام میں ڈالتے ہیں جہاں پر یہ بچہ فوکس کرے، اور اس کے فوکس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کورسز کرنے ہوں گے جس میں آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں، تاکہ جب بچہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کا ایموشنل سٹیٹ بالکل ٹھیک ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں طرف کام ہوگا تو پھر ہی وہ سچویشن بہتر ہوگی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم پہ رخ کیا جائے نا، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب میں پیرنٹ سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ فوراً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ فوراً اس طرح کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو کوئی قصور نہیں، میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ فوراً سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں گڈ یا بیڈ پیرنٹ کا لیبل ملنے والا ہے، جبکہ بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو گڈ اور بیڈ پیرنٹ کا لیبل مل رہا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ سمپل سا فارمولا ہے، آپ بچے کے اندر کسی چیز کو فکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر اس چیز کو فکس کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے اندر اس کام کو فکس نہیں کریں گے تو بچہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں چند سالوں سے اب بہت زیادہ انٹینسو اور فوکس طریقے سے کوچنگ بھی کرتی ہوں پیرنٹس کی، بچوں کی۔ ہر پیرنٹ جو مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں جی چاہتی ہوں کہ جی آپ نا یہ میرے بچے کو ملیں اور اس کی کچھ سیشنز لے لیں، کاؤنسلنگ کر لیں اور اس کو بہت کچھ سکھا دیں۔ اور جب میں ان سے بچے کی ایج پوچھتی ہوں تو کئی دفعہ 10 سال، 8 سال، 11 سال، مجھے حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس کیوں چاہ رہے ہیں کہ میں بچے کے اوپر فوکس کروں۔ اور جب میں ان سے کہتی ہوں کہ اچھا نہیں، جو پہلا سیشن ہوگا اس میں آپ آئیں گے ایز پیرنٹس اور آپ مجھے پورا سینیریو بتائیں گے، جب وہ مجھے بات بتاتے ہیں نا تو اس میں 70 to 80% جو کرنے والا کام ہوتا ہے وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے۔ یعنی وہ والدین اپنے اینڈ کی بہت ساری چیزوں کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا۔ میں نے اپنی پریکٹس میں بہت سے ایسے بچے دیکھے ہیں جو ایون جیسے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز سے اسٹرگل کر رہے ہیں، یا اپنی ایٹنگ ہیبٹس کے چیلنج سے اسٹرگل کر رہے ہیں، پڑھائی سے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو جب میں ان کے گھر میں جھانکتی ہوں تو ان کے والدین جو ہیں وہ اپنے بزنس میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اپنے آپس کے ریلیشن شپ میں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی اور ان کا اپنا چیلنج ہوتا ہے، اور اس میں نا انہوں نے بڑے بڑے بینر لگائے ہوتے ہیں کہ بھئی بیٹا ہماری تو زندگی گزر گئی، اب ہم تو فیلئر ہیں، ہم تو اب اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ لیکن تم کیونکہ ینگ ہو، جوان ہو، تم ڈیفینیٹلی 100% اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اور اس کی وجہ سے میں دیکھتی ہوں کہ بچے کے سامنے جب یہ رول ماڈلنگ آتی ہے تو بچے اپنے آپ کو بالکل بھی ٹھیک نہیں کر پاتے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو ایسا پیرنٹ بننا پڑے گا جو کہ ڈیلی کمٹمنٹ کے ساتھ اٹھتا ہے، اور وہ ڈیلی کمٹمنٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ ہاں میں انسان ہوں، جس طرح بچے سے غلطیاں ہو رہی ہیں مجھ سے بھی غلطیاں ہوں گی، اپنی ذاتی زندگی میں ہوں گی، پیرنٹنگ میں ہوں گی، لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ بچے کے پاس جانے سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی کسی جو غلطی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ دیکھیں بچے جو ہیں نا یہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ کی طرح نہیں ہے کہ ہم نے اس کو فکس کر لیا اور مینج کر لیا۔ بچوں کو کیئر چاہیے ہے، بچوں کو وہ محبت چاہیے ہے، بچوں کو وہ حوصلہ چاہیے ہے، وہ صبر نظر آئے، وہ شکر نظر آئے۔ تو بچے ہمارے جو ہیں نا وہ ہمیں اپنے بیہیویئر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت سے معاملات میں نہیں وہ تمام ٹریٹس پریکٹس کر رہے، اور اسی لیے بچے بھی پھر وہ کام نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے اوپر توجہ دینی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے بچے کو جہاں جہاں وہ کوئی بھی اچھا ایک بیہیویئر دیتا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے چلے جانا ہے۔ اب اگر کوئی والدہ کہتی ہے میں کس بات پہ اپریشیٹ کروں، یہ تو کوئی کام بھی صحیح نہیں کرتا،
نہ کمرے کی صفائی کرتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ یہ پڑھائی کرتا ہے، بات بات پہ جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہی ہمارا چیلنج ہے کہ وہ جو فیو منٹس ہوتے ہیں نا جس میں بچہ کوئی ایک اچھا بیہیویئر دیتا ہے، وہاں پر ہم نے اس کو کیچ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم جب کیچ بھی کرتے ہیں تو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں طبیعت ٹھیک ہے، آج آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، آج آپ نے صفائی کیسے کر لی، آج تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، مجھے لگ رہا تھا میں کسی اور کے کمرے میں آئی ہوں، ہیں پڑھائی ہو رہی ہے، کیا ہو گیا؟ کوئی ٹیچر نے کوئی سزا دی ہے اس کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہو؟ نہیں، یہ کام نہیں کرنا ہوتا۔ ہم نے ٹونٹ کیے بغیر، کمپیریزن دیے بغیر اسی اس پوائنٹ کو بچے کو ایمپلیفائی کرنا ہے، اس چیز کو بڑھانا ہے، اور ہم نے اپنی انرجی جو ہوتی ہے اچھے بیہیویئر پہ فوکس کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اچھے بیہیویئر پہ بچے کے فوکس کرتے ہیں تو بچہ بڑا لائٹ فیل کرتا ہے، بچہ بڑا پرسکون ہوتا ہے، بچے کو لگتا ہے کہ اچھا میں نے اگر کوئی ایفرٹ کی ہے تو وہ میرے گھر والوں کو نظر بھی آئی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، کوئی بھی کام جو ہے، بچہ پریشان ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس سٹینڈرڈ کا کام کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، اور پھر جب ہم اس کو جج کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ اور اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور ہم بچے کو اتنا زیادہ کئی دفعہ کارنر کرتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں نا وہ پریشان رہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں بچہ اسکول کالج سے آتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں، فوراً بچے کو جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتا ہے یا گھر آتا ہے بمبارڈ کرتے ہیں، کیسا دن تھا، کیا کیا، ہوم ورک کیسا ہوا، پڑھائی کیسی ہوئی، یہ چیز کیسی ہوئی۔ اور بچے کو نا کوئی ایک ہوتا ہے گلے سے لگانا، اس کا بیگ اٹھا کے رکھنا، اس کو بٹھانا، اس کو کہنا کہ یو مسٹ ہیو ہیڈ اے ویری ڈیفیکلٹ ڈے، ہیکٹک ڈے ہوگا، چلو آؤ کھانا کھا لو، اچھا پھر اس کے بعد گپ شپ لگائیں گے، پھر ہم آرام سے بات چیت کریں گے۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو بچہ کیا کرتا ہے کہ اپنا سوئچ آف کر لیتا ہے اور کوئی بھی بات ہم سے نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں نا، ہم اپنے لیے بھی اگر چاہتے ہیں، ہم کہیں باہر سے آتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر مجھے سکون کا گزارنے دو۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو اپنے پر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت انسینسٹیو ہو جاتے ہیں، ریجڈ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ جو نیکی کا معیار اپنے بچے کے لیے میں نے سیٹ کر لیا ہے وہ بالکل درست ہے، اور بچے کو بالکل اسی طرح سے بیہیو کرنا چاہیے۔ ہر وقت ہم ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہم ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کرتے رہتے ہیں، اور اسی سے آپ دیکھیں کہ پھر بہت سی خرابیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں۔ تو آج کا میرا میسج آپ کو کیا ہے؟ جو بیہیویئر بھی آپ چاہتے ہیں بچہ آپ کا ٹھیک کرے، آپ نوٹ کریں کہ آپ کے کس کام کو ٹھیک کرنے سے وہ والا بچے کا بیہیویئر بہت اچھی طرح سے مینج ہو جائے گا۔ آپ صرف خاموشی سے اپنے پر پہلے کام کریں۔ جب آپ بہت پرسکون طریقے سے اپنی سکسیس کریٹ کریں گے تو بچہ بھی آپ کو فالو کرے گا، بچہ بھی وہی والے بیہیویئرز دینا شروع کرے گا۔ ہاں، اس کے بعد جب آپ کا ایک ریلیشن شپ اس کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے گا، اب آپ بچے کو کچھ سمجھائیں گے کہ بیٹا اس کام کو ایسے کر کے دیکھو، تو پھر وہ بالکل اچھے انداز میں سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن جب ہم صبح سے شام تک بمبارڈ کرتے ہیں اپنے بچے کو، یا ایون کوئی اگر کہیں کوئی لیکچر ہے، کوئی ٹاک ہے پیرنٹنگ پہ، اور وہاں پر بھی اسپیکر کو بمبارڈ کرتے ہیں ایسے کویسچن سے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کوئی چیز ورک نہیں کری، دیٹ مینس یو آر اونلی فوکسڈ آن یور چائلڈ، یو آر ناٹ فوکسڈ آن یور سیلف۔ اس سوال کا جواب ہی یہ ہے کہ آپ پہلے 2-3 ہفتے اپنی سٹریس مینجمنٹ کریں، 2-3 ہفتے آپ اپنے جذبات کو قابو میں لے کر آئیں، کیونکہ جو آپ جب سوال پوچھ رہے ہیں اور اس طریقے سے پوچھ رہے ہیں تو سوچیں آپ اپنے بچے کا کیا حشر کر رہے ہوں گے، اور اس سے آپ کا جو پورا ریلیشن شپ ہے وہ کیسے سفر کر رہا ہوگا۔ تو میں امید رکھتی ہوں کہ اب جب آج آپ سوال پوچھیں گے تو تھوڑا سا اس نظر سے پوچھیں، کیونکہ میں لگاتار آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بچے پہ فوکس کریں، بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور بچے پہ فوکس کرتے ہوئے آپ اپنے رویوں کو بدلیں۔ لیکن ہم ہر جگہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ بتا دیں کہ بچہ کیا کرے، اور پھر کئی دفعہ اگر بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں یا سن رہے ہوں، یا کبھی آپ کو موقع مل جائے کسی ایکسپرٹ کے پاس ان کو لے جانے کا، تو ہم کیسے اپنی آئی برو ریز کر کے کہتے ہیں بچے کو بڑے ٹونٹنگ اور سارکیسٹک سٹائل سے، سن رہے ہو، سن رہے ہو ڈاکٹر کنول نے کیا بولا ہے، اب یہ کر لینا جو انہوں نے کہا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اس بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی ہم اپنے بچے کو بہت زیادہ شرمندہ اور بی لٹل ہر جگہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے آپ کو شرمندہ اور بی لٹل کریں، لیکن آپ یہ سیکھیں کہ یہ میرے بچے کا اگر بیہیویئر آ رہا ہے تو میرے اندر کیا پاسبلٹیز ہیں
کیا کیا وہ ایسے کام ہیں ٹھیک کرنے والے جن کو میں ٹھیک کروں تو بچے کا بھی یہ بیہیویئر ٹھیک ہو جائے گا؟ مجھے سب سے پہلے یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنی پیرنٹنگ اسٹائل میں بہت چینجز کی ہیں. آپ کے لیکچر سن کے میرا نا بیٹا ہے 13 سال کا. تو ایکچولی اس کے ساتھ کیا ہے، وہ تھوڑا ضدی ہے. تو اگر میں اس کو بولوں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، اگر فار ایگزامپل ایگزام ہے اور دوستوں کے ساتھ جانا ہے، میں نے نہیں جانا ہے، تو اس کو تو جانا ہی ہوگا اگر میں اپنا اتھارٹیٹیو میتھڈ یوز کروں. لیکن اگر میں بولوں دیکھو اگر آپ ایگزامس ہے اور اگر آپ جاؤ گے آپ کا لاس ہے، اگر میں سمجھاؤں گی فار ایگزامپل اس کو اور پھر میں اس کے اوپر ڈیسیزن چھوڑ دوں گی تو سوچے گا کرے گا اور پھر بولا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، نیکسٹ ٹائم میں نا اب مجھے یہ اس کے بدلے یہ دیکھنا یا یہ کچھ بھی. لیکن فار دا موبائل کے اس سے ہاں میں یہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا. موبائل اس کو دینا پڑا بیکاز آف اسکول کے حساب سے، اسکول کا کام بہت سارا ہوتا ہے تو اس کا اب خود کا موبائل ہے. تو موبائل فون کے لیے کہ ہاں میں اپنا ٹائمس کا بھی خیال رکھوں گا، میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، لیکن پھر بھی وہ اپنے پرومسز کو جو ہے نا وہ فلفل نہیں کر پاتے ہیں. کوشش کرتا ہے وہ لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایکسیڈ ہو جاتا ہے ٹائم یا کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں کیسے مینیج کروں؟ کیا میرا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اس ایج گروپ کو آپ نے سمجھنا ہے نا. ویسے تو چھوٹا بچہ بھی موبائل نہیں چھوڑتا، بڑا بھی نہیں کوئی چھوڑتا. جب آپ 14 سال کے بچے کو آپ نے موبائل دیا ہے فار وٹ ایور ریزن، آج کل واقعی ایسے چیلنجز ہیں کہ اسکول والوں نے بہت ڈپینڈنسی شروع کر دی ہے کہ جی ہوم ورک اس پہ آ جائے اور اسی پہ بچوں نے ریسرچ کرنی ہے، کام کرنا ہے. کئی جگہوں پہ سیکیورٹی کنسرنس ہیں، اس کی وجہ سے بھی والدین کو دینا پڑتا ہے. تو آپ کو موبائل کے رولز بنانے چاہیے نا، اور وہ جو رولز ہیں ان کو بس فالو کرنا چاہیے اور اس پہ کوئی اریٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اور یہ رول سب کے لیے ہونا چاہیے. مثلاً کھانے کی میز پر ہم میں سے کوئی بھی موبائل یوز نہیں کرے گا. اسی طرح سے ایک سرٹن ٹائم جو رات کو سونے کا ہے اس کے بعد کوئی موبائل یوز نہیں کرے گا. پھر اسی طرح سے اگر کوئی اور ایکٹیویٹی امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ یوز نہیں کرے گا، یا کوئی پرائیورٹی ٹاسک ہے اس وقت ہم یوز نہیں کریں گے. اور اس میں جملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یوز نہیں کریں گے، اس میں جملہ یہ ہونا چاہیے ہم میں سے کوئی بھی اس وقت یہ کام نہیں کرے گا. اگر میرے بچے بھی مجھے کبھی کہیں کہ آپ بھی تو اتنا یوز کر رہی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھو آج کے میرے یہ 5 ٹاسک تھے، یہ میں نے کمپلیٹ کر لیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ میں اپنا کھانا بھی ٹھیک رکھتی ہوں، میں اپنی ایکٹیویٹیز بھی صحیح رکھتی ہوں. اگر آپ میری کوئی ہسٹری دیکھنا چاہیں گے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گی کہ میں نے کیا کچھ دیکھا ہے. اور میں سوؤں گی بھی ٹائم پہ. تو آپ اپنے بیسک پیرامیٹرز کو ٹھیک کر لیں تو پھر نہ مجھے پرابلم ہوگی نہ آپ کو پرابلم آئے گی. پی ٹی ایم کے حوالے سے ایک سوال ہے، جیسے بائی چانس سبحان اللہ کل ہی ہمارے اسکول میں بھی تھی، تو ایک چیز میں نوٹس کری تھی کہ ان ون آف مائی کلاس ایک بچی کنٹینیوسلی نان سیریس ہے اور وہ یعنی ایبسینٹ رہتی ہیں مینٹلی اور کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہوتی ہیں اینڈ شی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو ایکچولی. اور اگر وہ کبھی لکھیں بھی تو بہت کم لکھیں گی اور اچھا نہیں لکھ پائیں گی. ہیلپنگ ہر، بٹ میں جیسے کل ان کے پیرنٹس سے ملی تو مجھے ان کی طرف سے کوئی اچھی سپورٹ نہیں دکھی اور شی واز اینگری ایٹ ہر ان فرنٹ آف می. شی سیڈ پرومس یور ٹیچر یو نیڈ ٹو ڈو دس. سن رہی ہو نا یہ کام کرنے ہیں. تو اس ٹائم پہ میں سوچ رہی تھی کہ آئی جسٹ وانٹ ہیلپ فرام دیئر پیرنٹس اینڈ ایون آئی ایم ڈوئنگ، تو دونوں سائڈ سے ہوگا تو بچہ ٹھیک ہوگا. اور ایون وہ بچی بیچاری اسمائل بھی نہیں کر پا رہی تھی. تو ہاؤ ٹو ڈیل وتھ سچ ٹائپ آف کڈس، جبکہ انہیں گھر سے سپورٹ نہیں ملے گی، ٹوٹلی آپ کو ہی دیکھنا ہے. تو ہاؤ وی کین مینیج وتھ دیم. یہ دیکھیں یہ ٹپیکل اگزامپل آپ نے دی ہے جو چائلڈ سینٹرک پیرنٹس ہیں. اس میں وہ صرف بچے پہ فوکس کر رہے ہیں، وہ اپنے بیہیویئر کو نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا بیہیویئر یہاں پہ کیسا آ رہا ہے. میں پرسنلی آپ کو پتہ ہے کہ میرے بچے جب جونیئر سائڈ پہ تھے تو تب تو میں اکیلی جاتی تھی اور پی ٹی ایم اٹینڈ کرتی تھی. جب میرے بچے سینئر سائڈ پہ گئے تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ٹیچر نے کہا کہ کیونکہ آپ لوگوں کی پی ٹی ایم فوراً ہوئی ہے، ابھی اسکول ایئر سٹارٹ ہوا ہے اور میں بہت سے بچوں کو شاید بائی نیم نہ پہچانوں، تو آپ لوگ اپنی نا پیرنٹس کے ساتھ آنا. تو جب میں گئی اور جس طریقے سے ٹیچر نے بات کی تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں آئندہ اپنے بچوں کو کبھی بھی پی ٹی ایم میں ساتھ نہیں لے کر آؤں گی. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بچوں کو وہاں پہ بہت ہیوملیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ نہیں کیا اور یہ کیسے کیا ہے. کچھ بچے اچھے ہوتے ہیں، ان کی تعریف بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کو ابھی بھی دونوں طرف کام کرنا چاہیے ایز اے ٹیچر. پہلی بات تو یہ کہ پیرنٹس کو الگ بلانا چاہیے اس کے بعد، اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ رویے درست نہیں ہیں، یہ بچوں کو کافی زیادہ پریشان کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پھر جو لرننگ ہے وہ سفر کرتی ہے. اور ساتھ ہی ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ بیہیویئرز دیں اور ان کو باقاعدہ جسے کہتے ہیں لسٹ دے کر ایک منتھلی ٹارگٹ کے ساتھ گھر بھیجنا چاہیے. ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے کہ وہ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اتنے فرسٹریٹڈ کیوں ہیں، کیوں پریشان ہیں.
मे बी उनके घर के कुछ हालात ऐसे हों, आप कुछ लेक्चर्स की तरफ उनको रेफ़र कर सकते हैं, कुछ मटीरियल उनको बता सकते हैं कि वो पढ़ें और अपने आप को बेहतर बनाएं। इसी तरह बच्चे के साथ आपकी अप्रोच जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जानी चाहिए। आप ज़ाहिर है वालदैन की बुराई नहीं कर सकते उनके सामने कि आपके वालदैन की अप्रोच दुरुस्त नहीं थी, लेकिन आप बच्चे को बताते हैं कि देखो आपके मामा बाबा कितने अपसेट हो रहे थे, तो मैं ये चाहूँगी कि लेट्स वर्क एज अ टीम और हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे आपकी पढ़ाई जो है वो बेहतर हो सके। जब आप उसको सही पॉजिटिव अटेंशन देंगे, अफर्मेशन देंगे, तो बच्चे फिर भी इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। और साथ साथ दुआएं हैं जो कि बच्चे के लिए आप जितनी मांग सकते हैं वो मांगें। जी डॉक्टर साहबा, मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों के कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं, जैसे टीन एज में आके बच्चे पेरेंट्स की बात इग्नोर करते हैं और रिस्पॉन्स ऐसा होता है जैसे उनको पेरेंट्स की बात अच्छी नहीं लग रही। तो उसमें हम और पेरेंट्स को भी पता होता है कि ये हमारे ही गलत बिहेवियर है जो कि इस बच्चे में आ चुके हैं। उसमें जो है थोड़े से टारगेट पॉइंट्स के हम आइडेंटिफाई करें कि हम बच्चे की पर्सनैलिटी और बिहेवियर में क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से है। इसमें थोड़ी सी अगर आप एग्जांपल के साथ किसी स्पेसिफिक बिहेवियर की एग्जांपल के साथ हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी तो वो थोड़ा सा शायद अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए कि हम बच्चे को ट्रीट कैसे करें ऐसी सिचुएशंस में। जो टीनेज होती है ना वो एक डिफरेंट एरिया होता है। टीनेज हमारे कल्चर्स ने हमें सिखा दिया है, यानी कि इस्लाम में जब आप देखेंगे तो इस्लाम में एक बच्चा है और फिर एक बालिग इंसान है, यानी आप जैसे ही बालिग होते हैं आपका अपना हिसाब शुरू हो जाता है। तो इससे आप ये समझें कि इस्लाम ने कोई टीनेज हमें नहीं दी है। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है एक जो बच्चा बालिग हो गया है अब वो कब शादी के काबिल होगा या मनी मैटर्स को डील करने के काबिल होगा, जब उसके अंदर रुश्त आ जाएगा। रुश्त मीन कि एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकता है। अब हमारा बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम सारे उसके काम खुद कर रहे होते हैं और हर चीज़ की ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बड़ा होके भी यही सीखता है कि मेरे तमाम कामों की ज़िम्मेदारी मेरे वालिदैन पर ही है। तो हमें क्या करना होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ काम ऐसे जो होते हैं जो उसकी ज़िम्मेदारी होने चाहिए टीनेज में आकर उस पर छोड़ देने चाहिए। मसलन कमरे की सफाई अगर वो अपनी नहीं करता और चाहे उसका कमरा 2 साल तक गंदा रहे, आप उसको उसकी ज़िम्मेदारी ना लें, उसको कहना भी छोड़ दें कि तुम्हारा कमरा कितना गंदा है, उसमें तो कोई जा भी नहीं सकता। मसलन अगर वो अपनी पर्सनल हाइजीन का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखता तो तब भी आप उसको थोड़ा सा स्पेस दे दें, क्योंकि जब उसको लगेगा कि आप उससे कुछ भी नहीं कह रहे तो फिर वो ज़रूर सोचेगा। हाँ, कुछ जगह हैं जहाँ पर आपको उसको बताना होगा, जैसे नमाज के लिए आपने बताना है, लेकिन नमाज के लिए अब वो जवान हो चुका है, अब आपने उसको एक ज़िम्मेदारी देनी है, एक उसको रिमाइंडर देना है बस कि अच्छा बेटा नमाज पढ़ ली या नमाज पढ़ लो, और उसके पीछे नहीं पढ़ना जैसे हम छोटे बच्चों के पीछे पढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से और जो मामलात हैं पढ़ाई के, तो उसको हल्का फुल्का बस इस तरह से पूछ लेना है कि अच्छा आजकल आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है, और अगर उसके नंबर नहीं आते तो ठीक है, दैट्स ओके। हम क्या कर रहे होते हैं, बच्चा नंबर नहीं ले रहा और हम भागे फिर रहे हैं किस कॉलेज में दाखिला करवाएं और कहाँ से अपनी प्रॉपर्टी निकालें, जो महंगे महंगे प्राइवेट कॉलेजेस हैं हर हाल में दाखिला दे देते हैं, वहाँ पे इसको भेजते हैं, इसका करियर बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसी एफर्ट नहीं करें। आप बच्चे को कहें कि ठीक है, आपके अगर आप इतने नंबर आए हैं तो आप बताते हैं कि अब आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं। बस आपने इस तरह से उसके साथ डिसीजंस लेने होते हैं। और बच्चा जो होता है जब वो देखता है कि ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आ रही है तो फिर वो सोचता है, फिर वो अपने मामलात के बारे में केयरफुल होता है। लेकिन जब हम सारा दिन हलकान हो कर उसको बातें सुना रहे होते हैं, उससे सिर्फ हमारा रिलेशनशिप ख़राब होता है। दूसरा ये कि उस उम्र की रिक्वायरमेंट्स को भी समझना चाहिए। हम टीनेज के बारे में पढ़ते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते, और ये सवाल हर जगह पूछते हैं। 2-3 टिपिकल सवाल आते हैं जब भी कोई सेशन होता है। एक टीनेजर के बारे में मुझे समझ नहीं आती वो ऐसे क्यों है, तो मैं हर एक से पूछती हूँ आपने कितने आर्टिकल्स और कितनी किताबें पढ़ी हैं कि टीनेजर्स के बिहेवियर्स कैसे होते हैं, और उस बिहेवियर को समझ के मेरी पेरेंटिंग का स्टाइल अब कैसा होना चाहिए। इसी तरह से कितने आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं बच्चे के बारे में कि जी बच्चा अगर फोकस नहीं कर पाता तो फोकस कैसे डेवलप किया जाता है। अगर बच्चा स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बैठता है तो उसको स्क्रीन से डिटॉक्स कैसे किया जाता है। हम नहीं करते, हम सिर्फ एक शॉर्टकट की कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरह से जल्दी से ये मसला हल हो जाए। उनको एडल्ट्स की तरह ट्रीट करें, ये नहीं कहें कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है।
ان کو بتائیں کہ ہاں یو آر گرون اپ اور آپ کر رہے ہیں بہت سے کام، اور اگر آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہے ہیں تو دیٹس اوکے، آپ اس کو آہستہ آہستہ سیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور جہاں آپ کو میری ہیلپ چاہیے مجھے بتا دیجیے گا، میں ضرور آپ کی ہیلپ کروں گی۔ اور جب تک آپ یہ رویہ نہیں رکھیں گے آپ کے بچے اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے۔